ارشد جو ہیں وہ اب پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اپنے پولیٹیکل مائلیج کی بجائے سب سے پہلے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے. یہ آپ جو بھی اعلانات کر رہے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کی کٹی سے کر رہے ہیں. کو اپنی جیبیں بھی ڈھیلی کریں تھوڑی سی. استعفوں پہ استعفے, کبھی جنرل استعفے دے رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک نے استعفیٰ دے دیا, اب چیف جسٹس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. صنم جاوید اور روبینہ جمیل کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہوٹل میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, وہ بھی قابل مذمت فعل تھا. آپ اتنے چوچے کاکے نہیں ہیں, یہ مجھے چڑ چڑھتی ہے when you do this. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش سے بھی کچھ بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی 2-3 پچھلے ویلاگز میں ہم ارشد کے حوالے سے کافی گفتگو ہوگی. کیا کریں بھائی, خبریں اتنی بڑی ہے, دل سے نکلتی نہیں ہے, تو کیا کریں. میرے تو چہرے سے سارا دن ہی خوشی نہیں جاتی, مطلب تو کیا کریں اب اس کا. خیر, واٹ این اچیومنٹ, ویسے واٹ این اچیومنٹ, آئی ہیو ٹو جسٹ. میں تو آپ یقین کریں کہ 2 دن سے میرے باہر تو تھوڑی دیر کے بعد نا منہ سے یہ نکلتا ہے کہ ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. بس ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے نیک خواہشات رکھ سکتے ہیں. خیر, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ارشد کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپڈیٹ دے دیں کہ ارشد جو ہیں وہ اب پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, اور ان کی یہ ایئرپورٹ کی فوٹیج بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ ان فلائٹ ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ جلد پہنچنے والے ہیں. اور یہ اعلان کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے, کہ وہ جب رات 1 بجے پہنچیں گے تو ان کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے خود جا رہے ہیں وزیر اعظم, وچ از ویری گڈ. آئی مسٹ اپریشیٹ دس کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ خود جا رہے ہیں. بلکہ میری نظر میں, میرے ہاتھ میں اگر ہو, میری یہ رائے آپ سمجھ لیجیے کہ سارے وزراء اعلیٰ کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے. جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں, مریم نواز میرے خیال میں وہ شاید اگر لاہور میں لینڈ کر رہے ہیں تو ہاں لاہور میں لینڈ کر رہے ہیں, تو لاہور میں تو میرے خیال میں شاید مریم نواز ساتھ ہی ہوں گی, کیونکہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں. تو دیگر وزراء اعلیٰ کو بھی جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ سندھ کی جانب سے اناؤنس ہوا انعام کا, مریم نواز کی جانب سے, چیف منسٹر کی جانب سے 10 کروڑ کا اعلان ہوا. باقیوں کی طرف سے بھی اعلانات اگر نہیں ہوئے تو وہ بھی ہونے چاہیے, میرے خیال میں ہونے چاہیے. دوسری بات یہ, میری ایک اور ریکویسٹ بھی ہے, اور وہ بڑی عجیب قسم کی شاید ہوگی, کہ یہ جو آپ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں نا, مطلب یہ بڑے بڑے ہمارے جو سیاسی عہدیدار ہیں, یہ آپ جو بھی اعلانات کر رہے ہیں نا, یہ گورنمنٹ کی کٹی سے کر رہے ہیں. کو اپنی جیبیں بھی ڈھیلی کریں تھوڑی سی. جو اپنی ذاتی جیبیں ہیں نا, آپ لوگ ارب پتیوں سے کم نہیں ہیں, آپ لوگ ارب پتیوں سے کم نہیں ہیں. 40-50 لاکھ تو آپ ویسے ہی آپ کے ہاتھ کا محل ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی ذرا تھوڑی سی اپنی جیبوں کو ڈھیلا کریں. یہ گورنمنٹ کے چیک سائن کروا دینا اور اس کا اعلان کر دینا, کر دیا وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا, ٹھیک ہے وہ آپ نے کر دیا, لیکن وہ تو ویسے ہی گورنمنٹ کے کھاتے سے جا رہا ہے. اپنے جیب سے بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت ضرور نکالیے. ایک اور اس کے علاوہ جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر عزم استحکام کے عنوان سے جو ہے خصوصی ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے. اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ارشد ندیم کی تصویر جو ہے, یہ سامنے آپ جو ڈاک ٹکٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ارشد ندیم کی تصویر جو ہے وہ آویزہ کی گئی. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. ظاہری بات ہے, ہیروز کو, قومی ہیروز کو جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ یاد رکھتے ہیں اور ان کو اعزاز دیا جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے, اور میں اس کے بارے میں ابھی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایئرپورٹ سے روانگی سے پہلے ارشد جو ہے ان کو پاکستانی ایمبیسی پیرس جو ہے وہاں پہ لے جایا گیا. اب اچھا استقبال کیا گیا, وہاں پہ بھی جو ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج آئی اس میں پاکستانیوں نے اچھا استقبال کیا. لیکن وہیں پہ ایک جو جرنلسٹ ہیں موہی شاہ, جو وہیں پہ اولمپکس کو جو ہے وہ کور بھی کر رہے تھے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, ٹوٹل مس ایٹ پاکستان ایمبیسی ان پیرس, ارشد ندیم واز فورسڈ ٹو سٹ فار آورز to have pics and selfies with people coming from all over France. He is literally sweating but looked helpless, tired and exhausted. یار خدا کے لیے اس کو ڈیکوریشن پیس مت بنائیے, ٹھیک ہے. یہ مطلب میں جانتا ہوں, ظاہری بات ہے وہ اس کی اس وقت سکسیس اس کو ملی ہوئی ہے, وہ اپنی پیک پہ ہے. ایوری ون وانٹس کہ ہم اس کے ساتھ ایک تصویر کھینچا سارا کچھ ہے, لیکن برائے مہربانی اس کے لیے جو ہے نا اس کو تھوڑی سی اس کی پرائیویٹ اسپیس جو ہے وہ ضرور دیجیے. اب میں جانتا ہوں وہ بیچارہ وہ کیا کرے گا اگر گورنمنٹ فنکشنریز جو ہیں, یعنی چیف منسٹرز, پرائم منسٹر یا یہ باقی لوگ, کوئی اس کو ادھر کھینچے گا, کوئی اس کو ادھر کھینچے گا, جب سارے کھینچے گا وہ نہ کس طرح کرے گا. وہ کہے گا کسی کو نہیں میں نہیں آتا, وہ نہیں کہہ سکتا. لیکن برائے مہربانی آپ اس کو ڈیکوریشن پیس مت بنائیں. آپ لوگ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں,
یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک شہباز شریف صاحب کا جب پچھلا دور حکومت تھا نا, تو انہوں نے اپنے مسلم لیگ نون کے یہ جو 180H ہے ہیڈ کوارٹر لاہور میں, یہاں پہ ایک وہ شہباز شریف صاحب کا ایک سافٹ امیج بنانے کے لیے نا کہ یوتھ میں بڑے مشہور ہیں, انہوں نے پوری ایک تقریب منعقد کی تھی اپنے ہال میں, اور اس میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو ینگسٹرز تھے, اسپورٹس مین تھے, اس طرح سب کو بلا لیا تھا. تو ارشد ندیم کو بھی وہاں پہ بلایا ہوا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا امیج جو ہے وہ, پھر ارشد ندیم نے بھی بیچارے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا ہاں جی وہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, 2012 میں آپ نے وہ ایونٹ کروایا تھا, تو میں وہاں سے جو ہے مجھے بڑی وہ ملی تھی. اور مین مقصد ان سیاستدانوں کا کیا ہوتا ہے, یہ بیسکلی ان لوگوں کو آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ بٹ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ بیسکلی اپنی امیج بلڈنگ کے لیے ان لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. یہ جب کن لوگوں سے ملیں گے ہمیشہ تصویر کھنچائیں گے, یہ جب ایسے لوگوں سے ملیں گے ویڈیو ضرور بنوائیں گے. اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا. عمران خان صاحب نے بھی, مجھے یاد ہے اس کے اندر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی جو ہے کسی طرح, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے ارشد ندیم کو لا کے اس طرح بٹھا دیا گیا, جبکہ اس کا بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں اس سارے معاملے کے ساتھ. بٹ اسٹاپ یوزنگ ہم ایز اے ڈیکوریشن پیس فار گاڈ سیک. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اعزاز دینا ہے, اس کی تعریف کرنی ہے, 100 دفعہ کیجئے, بٹ ڈونٹ یوز ہم ایز اے ڈیکوریشن پلیز. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. اور خاص طور پہ وہ بھی واپس آ رہا ہے, عوام کو پلیز اس سے کنیکٹ ہونے دیں, اس کی سیکورٹی کا بھی خیال رکھیں. ظاہری بات ہے ہمارا ہیرو ہے, ہمارا آئیکن ہے, اس کی سیکورٹی کا بھی خیال رکھیں. اور باقی سب اپنی تصویریں کھنچانے یا اپنے پولیٹیکل مائلیج کی بجائے سب سے پہلے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے. اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے, اس کی ماں نے اس کے لیے جو دعائیں کی ہوئی ہیں نا وہ سب سے پہلے آتی ہے. پوری قوم سے پہلے سب سے پہلے ماں آتی ہے. تو یہ باقی سارے جو ہے نا پرائم منسٹر, چیف منسٹر, وزراء, باقی سارے, تاڑی مہربانی تسی پیچھے ہو جانا, پہلے اس کو اپنی ماں سے مل لینا دینا. میری ریکویسٹ ہے. یہ میں آپ کو میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, کسی اسپورٹس مین کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا, جو اس کی بیٹری ہوتی ہے, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ماں سے خدا کے لیے اس کو مل لینے دینا. اس کے بعد تسی بیٹھ کے جڑی اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے تصویریں کھنچانی ہے نا وہ بعد میں کر لیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ان کے لیے جو ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا کہ ارشد ندیم کے لیے یہ جو انعامات اناؤنس ہو رہے ہیں, تو ایف بی آر بھی جو ہے نا وہ سدھا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھاجی ذرا چیک تو کریے, یہ ٹیکس ٹوکس وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بڑا اکٹھا کیا جائے گا. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر تو یہ وہ لوگ چیک کر رہے ہیں کہ ارشد ندیم جو ہے وہ فائلر ہے کہ نہیں ہے. یہ تو فائلر ہے تو پھر جناب 15% جو ہے وہ ٹیکس اس کے اوپر کٹے گا, اور اگر نان فائلر ہے تو 30% جو ہے نا اور ٹیکس کٹے گا. ٹھیک ہے, تو ایف بی آر سے اور یہ فائلر نان فائلر کے چکر میں پتہ نہیں کتنی میمز بن چکی ہیں. تو بیچارے ارشد ندیم کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ پڑ گئے. اور لے لیں دو, تاڑی مہربانی ہے, انہیں پیسے لے کے کی کرنا, اس کو تو بیچارے کو معاف کر دیں. تو اب وہ ایف بی آر جو ہے نا وہ یہ بھی چیک کر رہا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے, یہ فائلر ہے کہ نہیں ہے, تاکہ ہمیں ذرا تھوڑے سے پیسے تو ہم بنائیں نا. ہم بیٹھ کے کتنے کو پیسے بنا لیں گے یار آپ لوگ. مطلب وہ اس بیچارے نے میرے اندازے کے مطابق وہ اور کچھ نہیں تو 25-30 کروڑ تو بنائے گا, میرا خیال میں تو بنائے گا کم از کم, اور بنانا چاہیے اس کو, بالکل بنانا چاہیے اسے. تو تسی 15% لے کے کی کر لینا, تاڑے مسائل حل ہو جائیں گے دینا. چلو کر لو, پھر کی کر سکتے ہیں. ایف بی آر او میرے پیچھے نہ پی جانا, جب میں منصور صاحب چلو پھر تسی آ جاؤ ادھر. ارشد ندیم تو نہیں دیتا نا, تاڑے کو لے لینے. بھائی ہم لوگ تو پیسے ایٹ سورس ہی کاٹ لیتے ہیں. ہم لوگ تنخواہ دار طبقے میں سے آتے ہیں, ہماری سیلری میں سے ہی آپ لوگ ادھر ہی پیسے کاٹ لیتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا خیر, اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں. بنگلہ دیش کے جناب مرکزی بینک کے گورنر عبدالرؤف نے گزشتہ روز استعفیٰ دے دیا. استعفوں کی بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جناب, وہاں پہ استعفوں پہ استعفے, کبھی جنرل استعفے دے رہے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے استعفیٰ دے دیا, اب چیف جسٹس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اب وزیر اعظم تو آلریڈی, سابقہ وزیر اعظم حسینہ واجد جو ہیں وہ تو آلریڈی استعفیٰ دے چکی ہیں. تو بیسیکلی بتایا گیا کہ مرکزی بینک جو ہے انتہائی عدم استحکام کا وہاں پہ شکار ہو گیا ہے, اور عبدالرؤف نے استعفیٰ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ذاتی وجوہات, عبدالرؤف نام ہے ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا, تو انہوں نے ذاتی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے. اور اس سے پہلے مرکزی بینک کے 4 ڈپٹی گورنرز اور مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ جو ہے وہ استعفے آلریڈی دے چکے ہیں. طلبہ جو ہیں اس کے بعد آج سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا. ان کو 1 گھنٹے کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ چیف جسٹس صاحب 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا جی ٹھیک ہے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. بیسکلی سپریم کورٹ کے اوپر جو غصہ تھا نا وہ اس بات کا تھا
کہ سپریم کورٹ نے بھی کوٹا سسٹم کے اوپر جو طلبہ چاہتے تھے، جس قسم کا فیصلہ وہ چاہتے تھے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کافی اعتراض کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اب استعفیٰ دے دیا ہے، اور بیسکلی انہوں نے کہا کہ ان کا استعفیٰ وزارت قانون کو بھجوا دیا گیا ہے اور اسے بلا تاخیر صدر مملکت کو بھجوا دیا جائے تاکہ ضروری اقدامات جو ہے وہ کیے. انہوں نے جان بچائی ہے بیسکلی، آپ سمپل جو اگر آپ بات کریں تو. دوسری جگہ پہ جناب اپنے سپریم کورٹ کی بھی بات کر لیں. یہاں پہ بھی تو استعفے آئے تھے نا، 2 استعفے تو ہو چکے ہیں یہاں پہ پچھلے 1 سال میں. تو لیکن یہاں سے خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 23 اگست تک جو ہے وہ چیمبر ورک کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، وہ چیمبر ورک کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ چھٹیوں پہ جانے کا ان کا امکان ہے. بائی دا وے آج ایک وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو 2 ججز نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس میں کچھ حد تک لینگویج یہ کہہ رہی تھی کہ جناب جو اکثرتی نوٹ ہے یا جو اکثرتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ لینگویج جو ہے وہ یہ کہتی تھی. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے اس کے اوپر یہ بات کہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے احکامات جو ہے وہ نہ مانیں، کیونکہ اگر آپ یہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو بات جو ہے وہ انارکی اور کیوس تک جو ہے وہ چلی جائے گی. تو ایسا جو ہے وہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی حیران کن تجویز پیش کی ہے. وہ ڈان نیوز کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئیں، بسم اللہ کریں، اس ملک کو چلائیں، توبہ کریں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، آئین کی بالادستی ہم سب تسلیم کر لیں، ووٹ کو عزت دیں، ایک نیشنل گورنمنٹ بنا کر. نیشنل گورنمنٹ کا مطلب سب نہیں، میاں نواز شریف، پیپلز پارٹی کی قیادت، عمران والی قیادت، جمعیت علماء اسلام، فلانی پارٹی، یہ لوگ بیٹھے ہیں 3-4 مہینے میں یہی لوگ اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہمارے اعتراضات ہیں الیکشن پر، سسٹم پر، اس کے لیے 3-4 مہینے میں کلیئر کر دیں کہ ووٹ ایسے ہوگا، فلاں کی مداخلت نہیں ہوگی، فلاں ہوگا. 4 مہینے کے بعد ایک شریف آدمی کو بری حکومت کا آئی ول سجیسٹ لاؤڈلی خاقان عباسی، تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام جو ہے سجیسٹ کیا ہے کہ جی ان کو بنا دو، بس الیکشن کرا دو، جو جیتے اس کے لیے ڈھول ڈمکے نکال دو. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ شاہد خاقان عباسی کو نگراں وزیر اعظم بنانے کا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا دوست ہے، شریف آدمی ہے، اس قسم کا آدمی ہو، ویسے مصطفیٰ نواز کھوکر بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو ان کا نام بھی انہوں نے سجیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ابھی جو گڑبڑ ہے اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ ہم تحفظ آئین پاکستان والے بنگلہ دیش کی طرح لوگوں سے کہہ دیں، عمران سے ریکویسٹ کر دیں کہ پارٹی سے کہہ جاؤ اس کی سکت نہیں ہے پاکستان میں، یہ ملک بالکل برباد ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو اور استعفیٰ دو بس. معلوم نہیں نواز شریف خاموش کیوں ہے. نواز شریف اس قسم کا آدمی تو نہیں تھا، اس کی موجودگی میں اس کی جماعت غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کر رہی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے. اچھا امپورٹنٹ کیوں ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یہ سجیشن آنا؟ کیونکہ انہی کو نامنیٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، کہ یہ حکومت سے اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. تو یہ ان کی جانب سے یہ سجیشن آ رہی ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر خود بھی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی رہ چکے ہیں، اور آج تک نواز شریف صاحب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ایون دو اب وہ اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں، اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، لیکن پھر بھی نون لیگ کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ بڑا ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے. تو ان کا نام محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ شادمان گھراؤ جلاؤ کیس کی سماعت ہوئی، اور وہاں پہ صنم جاوید اور روبینہ جمیل کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں. عدم حاضری کی وجہ سے یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. عام طور پہ یہ اسی لیے ہوتا ہے جب آپ کورٹ میں پیش اپنی ڈیٹ کے اوپر نہ ہوں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ صنم جاوید جو ہیں وہ آلریڈی کے پی کے اندر موجود ہیں، اور اس وجہ سے وہ پنجاب میں اب جو کیسز ان کے اگینسٹ کھلے ہوئے آلریڈی اس میں وہ پیش نہیں ہو رہی، پنجاب آ ہی نہیں رہی وہ، تو جس کی وجہ سے یہ غالباً یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری سمیت دیگر کے خلاف تھانہ شادمان میں 9 مئی سمیت 5 مقدمات کی سماعت ہوئی. شاہ محمود قریشی دوران سماعت روسٹرم پر آئے اور قرآن مجید پر حلف لینے کی انہوں نے استدعا کی. انہوں نے کہا کہ عدالت میرا اور پروسیکیوشن کا قرآن مجید پر حلف لے، ثبوت اور گواہوں کو چھوڑیں، اب بات قرآن مجید پر حلف پر ہوگی. اس دوران شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری سمیت دیگر نے ڈاکٹر یاسمین کی ضمانتوں پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی. پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضاں ہیں، ہم اپنی ضمانتیں واپس لے لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی نے جج سے استدعا کی کہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانتوں پر فیصلہ کر دیں. جج صاحب نے کہا کہ میں نے ریکارڈ منگوایا ہے، میں آج فیصلہ کر دوں گا. میں نے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر متعدد شو کاز نوٹس تفتیشی افسر کو دیے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ میں حیران ہوں ریکارڈ کیوں نہیں آتا، میں تو 1-2 پیشوں پر فیصلہ کر دیتا ہوں.
ڈاکٹر یاسمین راشد نے جج سے کہا کہ مجھے اگر جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، میری نہیں، سب دوستوں کی ضمانتیں ہونی چاہیے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے انہیں بے گناہ نہیں کیا، وہ 6 لوگ اشتہاری ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ پروسیکیوٹر صاحب تصحیح کر لیں، وہ اشتہاری نہیں سرکاری ہیں، اور اس کی مزید سماعت جو ہے پھر 2 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ شاہ صاحب نے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، 39 سال کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، 1 سال میں مجھ پر درجنوں مقدمات ہوئے، کسی کو برا لگے یا اچھا، عمران خان سیاسی حقیقت ہیں، ان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر سیاسی سے کام نہیں آ سکتا۔ اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ خطاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا آپ میں سے کسی کا تعلق نون لیگ سے ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں نے بحیثیت وکیل ہمیشہ رانا ثناء اللہ پر بنائے گئے کیس کی مذمت کی۔ پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہوٹل میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا، وہ بھی قابل مذمت فعل تھا، اور جب خاقان عباسی کو سیل میں ڈالا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا، اور جب خواجہ سعد رفیع کو سیل میں ڈالا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا۔ قانون کی حکمرانی کیا ہے؟ میں اگر وزیر اعظم پاکستان بھی بن جاؤں تو میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نہ کر سکوں، یہ نظام چاہیے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں فواد چودھری صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے دور میں، ان کے خلاف جو کیسز بنے وہ غلط کیسز تھے، وہ سٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت فواد چودھری صاحب نے کہا جی میں بھی کیبنٹ کے اندر کہتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، اس کا یہ سٹینڈ نہیں کرتے کیسز۔ میرے بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نا ان ساری، وہ شہباز گل بھی کہتا ہے نا، شہباز گل بھی کہتا ہے کہ جناب یہ جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں ہمیں تو اب جا کے پتہ لگا ہے کہ وہ جو بلوچ بھائی ہیں ان کی کیا تکلیفیں ہیں، ہمیں جب ہمارے بندے غائب ہونا شروع ہیں ہمیں تب پتہ لگا ہے۔ پرابلم یہ ہے آپ اتنے چوچے کاکے نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ تھا یہ غلط ہو رہا ہے، آپ اتنے چوچے کاکے نہیں ہیں۔ یہ مجھے چڑ چڑھتی ہے وین یو ڈو دس کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، سانوں تو ہم پتہ لگا وہ ایڈی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت یہ صحافی سارے جب آپ کو بتاتے تھے نا، ہم جیسے صحافی آپ کو بتاتے تھے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ جیسے لوگ جو تھے نا، یہ شہباز گل اور فواد چودھری، یہ لوگ سارے آپ لوگ اور آپ کی پارٹی ہم لوگوں کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ جناب یہ نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ ہمارے پہ یہ الزام لگاتے تھے، آپ لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جناب یہ بکے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ گھٹیا حرکتیں اس وقت کرتے تھے۔ آج یہ ہے وقت کا کرنا، یہ آپ کو وقت کی چوٹ جو لگی ہے نا جا کے، اب آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اب آپ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت غلط ہوا تھا، وہ بہت غلط، کیونکہ اب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جتنے چمچے لونڈے لپاڑے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، یہ اس وقت دانت نکالتے تھے جب یہ سب کچھ ہوتا تھا نا۔ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ جب توڑا گیا تھا، آج یہ جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا تھا، اور بھی لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ وہ غلط ہوا تھا، جا کے اٹھا کے اس دن کے ویلاگ اٹھائیے، جا کے اٹھائیے۔ یہ جو آج بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا سول لبرٹیز کے، یہ دیکھیے اس رات کو ویلاگس کے اندر اپنے پروگراموں کے اندر کیا بکواس کر رہے تھے اس وقت۔ وہ کہہ رہے تھے کیوں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ کیوں نہیں توڑا جا سکتا؟ بالکل توڑا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے اس دن مریم نواز کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ایسی گھٹیا گفتگو کی تھی، ایسی گھٹیا گفتگو کی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس حد تک مطلب گرے ہوئے انسان ہیں یہ لوگ، لیکن آج جا کے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو بہت غلط ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی ہو گئے، میں آپ یقین کریں کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے ان کے یہ جو بڑے بابے بیٹھے ہوئے، ان کے بابے لونڈے لپاڑے سارے جڑا مکسچر ہے نا، سب کے نام لوں، ان کے دوغلے پن آپ کو بتاؤں نام لے لے کے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کتنے ویلاگس کیے ہوئے ان لوگوں نے کہ جناب شاہد خاقان عباسی بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل اس کے اگینسٹ یہی ہونا چاہیے تھا، احسن اقبال کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا، یہی ہونا چاہیے، خواجہ آصف کو بھی صحیح بالکل آپ لوگوں نے رگڑا دیا ہے، بالکل صحیح کیا آپ۔ یہ تعویلیں دیتے تھے اس وقت، جس کے دم کے اوپر دیتے تھے۔ آج وہ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ غلط تھا، وہ بہت غلط تھا۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہسٹری سے ڈرا کرو، تاریخ سے ڈرا کرو۔ میں آج جب یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا، عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہے اور شاید آگے بھی رہے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہنا شروع کر دوں جناب 8 فروری کے الیکشن جو ہے بالکل صاف شفاف ہوئے ہیں، بالکل کلیئر ہوئے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگے گی، جو سچ ہوگا میں وہ کہوں گا آپ کے سامنے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ صرف کیونکہ آپ کی ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے تو آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کہاں کو چٹا کہنا شروع کر دیں، جب کہاں چٹا ہے جی پاجی جو مرضی کر لو ساڑا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بہت سے جو ہے وہ نون لیگی جو صحافی ہیں نا وہ بھی بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں، بہت ایکسپوز ہوئے ہیں۔ وہ ایسے چمڑے میں ہیں، جوک کی طرح نون لیگ کو چمڑے میں ہیں، اور ایسی نون لیگ کو تجاویز دیتے ہیں کہ نون لیگ کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ اور ان میں زیادہ تعداد جیسے بابوں کی ہے، اس سائڈ پہ لونڈے لپاڑے زیادہ ہیں، اس سائڈ پہ بابے زیادہ ہیں، انہیں بابیاں نے بیڑا غرق کیا ہے۔
بابے نے غلط غلط تجویز دے کے. اور یہ بابے جو ہیں بیٹھ کے انہوں نے نون لیگ کا بٹھایا, اس بات پہ بھی بٹھایا ہے کہ بیٹھ کے نا ان کو ٹی وی سے غائب کر دیا. ان میں سے کئی ہے, میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے پوری رپورٹیں میرے پاس, انہیں کئی بابوں نے بیٹھ کے نون لیگیوں کو کہا ہے وہ اس شو اچ نہ جانا, اس شو اچ نہ جانا, ادھر نہ جانا, بڑا ٹف ٹائم ملتا ہے اتنے نہ جانا. مجھے سب کا پتا ہے, سب کا پتا تھی کی کرتے پے ہو, کرو بیڑا گرک کرو ہے نا, ہور بیڑا گرک کرو. ان کو میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے مت ویسی نہیں ہے نون لیگ کو, اور ان کا بیڑا گرک کرو, ڈبو کے رکھ دو ان کو, اور کچھ نہیں کرنا, ڈبو کے رکھ دو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.